سیاسی شطرنج میں بات کریں کچھ معیشت کی تو عالمی بینک کی رپورٹ نے سب کو پریشان کیا رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کو آج غریب اور مقروض ترین ممالک کی فہرست میں ڈال دیا گیا ہے، اور یقیناً یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2027 تک پاکستان کا جو بیرونی قرضہ ہوگا، پاکستان کا قرضہ جی ڈی پی کا 90% کے قریب پہنچ جائے گا، جو کہ انتہائی الارمنگ ہے۔ اکانومی کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے شاہد حسن صدیقی صاحب۔ تھینک یو سو ویری مچ صدیقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ پہلا سوال، آپ سر ماشاءاللہ بڑے آپٹمسٹک اور پازیٹیو انسان ہیں، اور آپ ہمیشہ سے کہتے آئے تھے کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اکنامکلی ہم اس وقت ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ ہم ایزیلی سروائیو کر جائیں گے، جغرافیکل لوکیشن ہماری ایسی ہے۔ اب جب ہم غریب ترین اور مقروض ترین ممالک کی فہرست میں آ گئے ہیں، آپ تب بھی کہیں گے نو پرابلم، ہم نکل آئیں گے سچویشن سے، کوئی بڑی بات نہیں ہے سر؟ بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں، پہلے میں دوبارہ یہ وضاحت کر دوں کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ اس وقت کرے گا جب حکومت پاکستان خود کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تیار ہو، چاہے بیرونی حکم ہو۔ لیکن اگر حکومت پاکستان تیار نہیں ہے تو پاکستان انشاءاللہ کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ لیکن غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، قرضوں کا بوجھ بڑھے گا، امیر اور غریب کا فرق بڑھے گا۔ یہ خرابیاں جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو وسائل دیے ہیں، اگر ان کا دانشمندانہ استعمال کریں جو 76 سالوں میں نہیں کیا، جو 76 سالوں میں نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ اشرافیہ کی معیشت ہے، لیکن ایک جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اتنی تباہ بربادی آ چکی ہے۔ امریکہ نے پہلے سوویت یونین، پھر 9/11 کے بعد اس کو ہماری مدد کی ضرورت تھی، وہ ہمدردانہ رویہ رکھا۔ 2017 کے بعد وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ اب ایک نیا دور آیا ہے، نئی صف بندی ہو رہی ہے جس میں بھارت اور امریکہ بہت قریب آ گئے ہیں۔ اس کو وہ چائنا کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے۔ وہ چائنا کھڑا ہو یا نہ ہو، لیکن امریکہ اس وقت بھارت کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور ہمیں پارٹنر سمجھتا ہے وار آن ٹیرر میں، کہ ڈو مور آن وار آن ٹیرر، یعنی اب آپ طاقت کا استعمال کریں اپنے ملک میں دہشت گردی کے خلاف، چاہے باہر سے دہشت گردی ہوتی رہے اور حکومت اقتصادی دہشت گردی کرتی رہے۔ تو یہ تو بڑی خطرناک بات یہاں پر ہے کہ آپ ضرور طاقت کا استعمال کریں دہشت گردی کے خلاف، لیکن پہلے آپ اپنی وہاں کی جو آبادی ہے ان کے دل و دماغ جیتنے کے لیے بھی تو کچھ اقدامات کریں، کچھ تعلیم، صحت، کچھ روزگار، وہ تو کچھ نہیں ہوا۔ اور حکومت اقتصادی دہشت گردی کر رہی ہے 24 کروڑ عوام سے، اور عالمی بینک اب یہاں تک گر گیا کہ وہ یہ کہتا ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ جی پاکستان میں کوئی 12 ملین افراد مزید غریب ہو گئے، اب کوئی 10-11 کروڑ کے لوگ غریب ہیں، اور وہ کہتا ہے جی 50,000 روپے سے کم جس کی جو آمدنی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں ماہانہ۔ یعنی جو آدمی پیٹ بھر کے اپنی بیوی بچوں کو غذا نہیں کھلا سکتا، علاج نہیں کرا سکتا، مفت تعلیم نہیں دلوا سکتا، اسکول سے واپس بلا رہا ہے کہ جناب چائلڈ لیبر کرو، مفت تعلیم مجھے نہیں چاہیے۔ عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں 35%۔ تو اب ہمیں کب آنکھ کھلے گی کہ ہم اپنے ٹیکسوں کا نظام صحیح کریں، ٹیکسوں کی چوری روکیں، جو اشرافیہ کی معیشت ہے اس سے پیچھا چھڑائیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ نگراں حکومت بھی طاقتور طبقوں کے ناجائز مفادات کا تحفظ کر رہی ہے۔ آج بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ دنیا بدل چکی ہے، اب یہ نہیں چلے گا، اب ہمیں بدلنا پڑے گا۔ مثلا جس وقت IMF، ہم نے آرمی چیف کے کہنے پر آپ کے بل میں 20 دن کے بعد نگراں حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کیا۔ 20 دن تک وہ جو کچھ کرنا تھا کرتے رہے، غلط کاریاں ہوتی رہی، اسمگلنگ ہوتی رہی، ٹرکوں میں ہوتی رہی، کچھ نہیں کیا۔ پچھلی حکومت نے تو بالکل ہی نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ نے جو کریک ڈاؤن کیا ہے، یہ وہ کریک ڈاؤن ہے جو ماضی میں بھی ہوا اور اس کا کبھی فائدہ عوام تک نہیں پہنچتا۔ جب تک اس کے ساتھ آپ جو ناجائز اثاثے ہیں ان کے خلاف جب کریک ڈاؤن کریں گے تو اس سے عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا۔ ویسے حضور آرمی چیف نے یہ بھی بیان دیا ہے اپنے لیڈرشپ میں کہ جو سیکیورٹی اہلکار ملوث ہیں ان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا۔ آئی ایم اسٹل ویٹنگ کہ وہ خبر کب آئے گی، لیکن بیٹر لیٹ دین نیور سر، دیر آیا درست آیا۔ 76 سالوں میں پہلی بار یہ کام اس طرح ہو رہا ہے، جس طریقے سے ڈالر نیچے آ رہا ہے تو لوگ کافی خوش ہیں۔ یہ مجھے بتائیے حضور کہ جو اور بھی ٹیکس اصلاحات کے اوپر ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، جو پالیسی میکر ہیں، وہی لوگ ملوث ہیں ٹیکس چوری میں۔ اب ان کو کب کون پکڑے گا، کیسے پکڑے گا، کوئی پکڑے گا بھی کہ نہیں پکڑے گا حضور؟ آپ کی خدمت میں اگر آپ میرا پچھلا پروگرام نکال کے دیکھیں تو میں نے یہ گزارش کی تھی
کہ اگر انتخابات سے پہلے جی جو ضروری اصلاحات ہیں ان کو قانونی شکل نہیں دی گئی تو پاکستان کے لیے خطرات ہیں، خطرات ہیں، خطرات ہیں۔ اب معیشت اتنی برباد ہو چکی ہے کہ آپ یہ کھیل بند کرنا پڑے گا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کوئی بڑی بہتری آ گئی ہے۔ میں غلط اس کی فہمی وجہ دور ہو بتا دوں، جائے، بتائیے کیسے؟ بالکل چاہیے، اس لیے کہ میں تو اعداد و شمار آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رائٹ سر۔ 12 جولائی 2023 کو ایک ڈالر 200 ابھی آج بھی وہ 7 روپے اس کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہے۔ تو آپ نے جو گرایا تھا، گرنے دیا تھا، سٹے بازی کرنے دی تھی، ہنڈی حوالے کا کاروبار بڑا تھا، افغانستان اسمگلنگ ہوئی تھی، بڑے پیمانے پہ ہوئی تھی، سب نے مل کے کی تھی۔ تو ابھی تو آپ 12 جولائی کی پوزیشن میں ہی واپس آ رہے ہیں۔ یہ کاسمیٹک چیز کو کیوں آپ اتنا خوش کر رہے ہیں؟ آپ پہلے یہ تو بتائیے کہ کیا یہ برقرار رہے گی؟ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بات غلط ثابت کرے، کہ اگر انہوں نے جو دوسری اصلاحات کی میں بات کر رہا ہوں وہ نہیں کی، مجھے خدشہ ہے خدا نہ خواستہ چند مہینے میں یہ پھر 320 پہ بھی آ سکتا ہے اور جون میں یہ 340 پر بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیے ماضی میں بھی ہماری کوئی پہلی دفعہ یہ نہیں ہو رہا ہے کریک ڈاؤن، ماضی میں بھی کیا گیا۔ یہ سارے لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنا دھندا بند نہیں کیا ہے، کام رک گیا۔ تو جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے انہیں پتا چلا کہ کچھ ہفتے کے لیے یہ ڈالر جو ہے کمزور ہو رہا ہے، وہ پیسہ باہر لے آئے، سرمایہ کا فرار کچھ دن کے لیے سلو ڈاؤن ہو گیا۔ ابھی یہ دھندا ایسے بند نہیں ہوا کرتا ہے۔ شاہد آپ نے صاحب، ایکشن جیسے آرمی چیف، جی شاہد صاحب اس پوری جناب، سچویشن میں رئیس تر اور غریب تر ہو گیا، ڈسٹریبیوشن زر کی تقسیم کے اندر بڑا فاصلہ آ گیا ہے۔ اب کیا کرے گا غریب؟ کوئی مشورہ دیں گے اسے وہ کس طریقے سے سروائیو کرے یا پھر وہ کیا کرے؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم یہ خبریں جب سنتے ہیں کہ ایک باپ جو ہے اپنے 12-13 سالہ بیٹے، 9 سالہ بیٹی، 5 سالہ بیٹی، 2 سالہ بیٹی کو نہر میں دھکا دے کے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ویئر آر وی ہیڈنگ سر؟ اس غریب قوم کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مشکل وقت آگے آ رہا ہے، کیونکہ روپے کی قدر جیسے میں نے کہا آگے چل کے گرے گی، اور 2024 میں ہم نے IMF کے پاس جانا ہے اور ان سے بڑی رقم کا قرضہ لینا ہے، ان کی شرائط ہوں گی۔ اور عالمی بینک نے دکھا دیا کہ وہ کہتا ہے جن کے 50,000 روپے جو ہے وہ ماہانہ سے کم انکم ہے، یعنی جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، ان پہ بھی ٹیکس لگاؤ۔ تو دنیا آپ کو چاہتی ہے کہ آپ کے جو بحران ہیں وہ سول وار میں کنورٹ ہو جائیں۔ تو ہماری آنکھیں اگر نہیں کھلتی تو میں ان کو مشورہ عوام کو یہ دوں گا کہ آپ نے ابھی تک صرف بیوی بچوں کو مارا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ زندہ باد کے نعرے لگائیں، 50 آدمی 100 آدمی آپ ہر چینلز پر جائیں، وہاں پر شام کو آدھا گھنٹہ احتجاج کریں اور یہ کہیں کہ جناب یہ کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ وعدہ کریں الیکشن سے پہلے کہ یہ جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے قوم سے، ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگے گا، شاہانہ جو ہے وہ اخراجات کم ہوں گے، تعلیم کی مد میں 7% ہوگا اور صحت کی مد میں GST کم ہوگا، پیٹرولیم میں بھی 0 ہوگا۔ اللہ، اگر یہ آپ نہیں کرتے، وعدہ کریں آپ اور پھر آپ اس کو اپنے چینلز پر دکھائیے کہ ہمارے یہاں یہ مظاہرہ ہوا ہے۔ جب تک حکومت پر دباؤ نہیں پڑے گا یہ سیاستدان وعدے کریں گے اور الیکشن کے بعد اس کو بھول جائیں گے، اور یہی عوام بچوں کو مارتے ہیں اور باہر جا کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب ان کو کھل کے چینلز پر آئیں، بہت پریس بہت کلب میں شکریہ، جائیں۔ بہت بہت شکریہ شاہد حسین صدیقی صاحب، آپ نے بہت خوب بتایا اور جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ڈالر اس وقت جو واپس آیا ہے وہ فری فال 12 جولائی والی سچویشن پہ آ چکا ہے، لیکن آنے والے وقت میں دوبارہ یہ ڈالر کا فری فال ہو سکتا ہے، 320 340 بھی جا سکتا ہے۔ میں صرف آخر میں پروگرام کے اختتام پر یہ کہوں گا کہ ایک دور تھا کہ الیکشن سے پہلے لوگوں کو خواب دکھائے جاتے تھے کہ میں اگر طاقت میں آیا تو میں ملک میں ہریالی لاؤں گا، میں یہ بڑا کام کروں گا، بہت خوبصورت خواب دکھائے جاتے تھے۔ آج کے دور میں وہ خوبصورت خواب نہیں رہے ہیں، وہ نائٹ میئرز میں تبدیل ہو گئے ہیں، برے اور ڈراؤنے خوابوں میں، کہ ہم غربت سے آپ کو بچائیں گے، بے روزگاری سے آپ کو بچائیں گے، اندھیروں سے آپ کو نکالیں گے، ڈوبنے نہیں دیں گے، مرنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مستقبل پر رحم و کرم فرمائے۔ صلاحیت کو جا دیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔